بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اس وقت تک وطن عزیز میں یعنی پاکستان میں جھوٹ بولنے کا ایک ایسا مقابلہ شروع ہوا۔ مقابلہ تو شروع سے ہی ہو رہا جب پاکستان مارز وجود میں آیا، مگر سیاسی دنیا میں، سیاسی لیڈرشپ میں 2014 کے دھرنے کے بعد شیطان پاکستان میں ایسا ناچا اور ناچتے ناچتے 2023 کا مہینہ اگست آ چکا، مگر ابھی تک جھوٹ بولنے کا مقابلہ جاری ہے۔ کبھی 1-0 ہو جاتا ہے، کبھی 2-1 ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں جھوٹ، مکاری، چلاکی پاکستان کے معاشرے میں کینسر کی طرح سرایت کر چکا ہے۔ اس وقت ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ بولنے میں، دروغ گوئی میں گوڈے گوڈے تک آ پہنچا ہے۔ چاہے پاکستان کی ریاست میں شاید ہی اس وقت کوئی بچا ہو جو اس لعنت سے مبرہ ہو، یا کوئی ٹاواں ٹاواں سچ بولتا ہو۔ اس وقت ریاست کے جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے وہ پوشیدہ ہیں، چاہے وہ زاری ہیں، اتنے دردناک انداز سے جھوٹ بولنے کو اپنا ایک وتیرہ بنا لیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ریاست ہو یا عام انسان ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ اوپینین ہو، چاہے وہ شہری ہوں، چاہے وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوں، ان سب نے جھوٹ بولنے میں اپنا ترہ امتیاز بنا چکے ہیں، اور ریاست کے ہر شعبے میں جھوٹ بولے بغیر سانس نہیں لیا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، چاہے وہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے پیر صاحبان ہوں، چاہے سجادہ نشین ہوں، چاہے وزراء ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہو، ان کا جھوٹ بولے بغیر سانس لینا بھی دربر مشکل ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں عدالتیں بھی گواہوں کے سامنے قرآن پاک رکھتے ہیں، گواہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کی جو کم بختی آئی ہوئی ہے اس وقت، میرے عزیز دوستو، وہ اور اس کی بنیاد جھوٹ بولنے پر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت عدالتیں بھی ہوں، سپریم کورٹ بھی ہو، ہائی کورٹس بھی ہوں، لوئر جوڈیشنل ہو، سول جج، سیشن جج اور سول جج تک، یہ بھی جھوٹ بولے بغیر شاذ و نادر ہی سچ بولتے ہوئے صحیح فیصلہ کریں۔ مگر پنجاب کے معاشرے میں
یہ مشہور ہے وکیل کرنے کی بجائے جج کر لینا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ان شیطان کے بچاریوں نے، شیطان کے پیروکاروں نے وطن عزیز کو اس مقام پر لا چھوڑا جہاں اس وقت ریاست کی واپسی دیکھنے میں ظاہر ناممکن نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، انصاف لینا ہو، کوئی کام لینا ہو، وہ دھڑلے سے جھوٹ بول کر لیا جا سکتا ہے، پیسے نہیں۔ اگر پاکستان کا استحکام دیکھا جائے، وہ بھی جھوٹ کے اوپر فکس ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کی اس وقت مضبوطی نظر آئے تو اس کا دار و مدار جھوٹ بولنا اور چالاکی کے مرہون منت ہے۔ ایسی مملکت کا جان بلب ہوتا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستانی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی جرائم اور پستی کی حد تک آخری سطح تک پہنچنے سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں ایمانداری ہے؟ کیا آپ کو دودھ خالص ملتا ہے؟ کیا آپ کو مسالے خالص ملتے ہیں؟ کیا آپ کو، جو پاکستان میں واحد ملک ہے جو ٹماٹو کیچپ بھی ٹماٹر کے بغیر پورے ورلڈ میں بنائی جاتی ہے، کیا ہم لوگ اس حد تک گراوٹ میں پہنچ چکے ہیں؟ اخلاقیات دیکھیے، سماجیات دیکھیے، معاشیات دیکھیے، کسی بھی طور پر آپ اس کے قابل نہیں۔ ریاست 25 کروڑ عوام کے بھی اپنے اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے ریاست ہو، اس کی انتظامیہ ہو، ان سب نے اس وقت جھوٹ بولنے کو شعار بنا لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جھوٹ کے گرویدہ بھی ہیں، اور آپ ظاہری طور پر سمجھیں، پاکستان ایز اے ریاست اپنی طبی عمر پوری کرنے کو ہے۔ اس وقت لمحہ فکر یہ ہے کہ سیاستدان ہوں، ججز ہوں، جرنیل ہوں، یہ رزق حلال کے لیے بھی جھوٹ کی بیساکھی کو پکڑے ہوئے سیاستدانوں میں ہم عمران خان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ عمران خان نے جھوٹ بولنے کو ایک فنون لطیفہ بنا کر 25 کروڑ عوام کے سامنے پیش کیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں جھوٹ کی جنگ کا زبردست آپس میں مقابلہ ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، صلح جنگ میں ہتھ کنڈا جائز ہے، جھوٹ بطور ایک میزائل مؤثر ہے، اور اس کا استعمال بھی بڑی بے باکی سے کرنے والے کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں، اس وقت پاکستان میں جھوٹ بولنے کے آپس میں شدید ترین جنگ ہو رہی ہے۔ کوئی جیل میں 3 ہفتے کے بعد بھی اس کی میں نکل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، ختم کرنے سے پہلے ہم پھر آپ سے ایک مرتبہ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، پاکستان کو قائم و دائم رکھ،
پاکستان میں جتنی باطل قوتیں ہیں، جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں، چاہے وہ لو درجے کے ہوں، چاہے وہ قاضی القضا ہوں، ان سب کو مٹی میں ملا دے، سچ کو فتح طاق فرما اور جھوٹ بولنے والوں کو فنا کر دے۔ رب العزت یہ ہماری ایک آج جانا دعا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں، اور NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔